کتاب الجامع سے پہلا باب باب الادب، اس سے آج ہماری دوسری حدیث ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جو تم سے نیچے ہے، کمزور ہے، اس کی طرف دیکھو۔ ولا تنظروا، اور تم نہ دیکھو، الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے، بلند ہے۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کیونکہ اس طرح تمہارا کرنا، یا یوں کہہ لیں اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم کسی کی، اللہ کی کسی نعمت کو حقیر جان لو یا سمجھ لو۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، سبق ہے، اور ہماری کئی ساری پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ یہاں ایک اصول اور قاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، ہمیں بتلایا کہ انسان اپنے معاملات میں، دنیا جمع کرنے میں اس وقت پریشان ہوتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس اللہ نے زیادہ دنیا دی ہو۔ کسی کی بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، گھر اچھا ہے، رہن سہن اس کا شاہانہ ہے، تو بندہ اس کی طرف دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو، یا حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی انسان کو اس کے معاملات میں الجھا دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، اور پھر وہ اس تگ و دو کے اندر عبادات کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو بندے کی تخلیق کی ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، وہ سب برابر نہیں، ان سب میں برابری نہیں۔ آپ زبان دیکھ لیں، رنگ دیکھ لیں، قد کاٹ دیکھ لیں، جسامت دیکھ لیں، رہن سہن دیکھ لیں، بہت کم شاد و نادر ہوگا جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور جو ملتا بھی ہے ہم اس کو جڑواں کہتے ہیں۔ جڑواں کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پورے جڑواں نہیں ہوتے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، عادات کے اندر، معاملات کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، صرف یہ کہ شکل ذرا ملتی جلتی، اس لیے ہم کہتے ہیں جڑواں۔ ورنہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ قدرت اسی کی ہے، اسی کے شان ہے، اسی کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ فضیلت رکھی ہے، یہ فرق رکھا ہے، تو پھر ہم انسانوں کو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے، اور جو قاعدے اصول شریعت نے ہمیں دیے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے۔ مثلاً اگر صحت مند آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، وہ کسی بیمار کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ کسی معذور کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اس معذوری سے دور رکھا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ اس بات پر ہے کہ یہ کمزوری، یہ بیماری اس شخص میں تو ہے، اللہ میں محفوظ ہوں، اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر جب بندہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی، اس کا دل دنیا کی نعمتوں کے اندر یا دنیا کی آرائشوں کے اندر، دنیا حاصل کرنے کے اندر اس کو الجھاتا نہیں، بلکہ جتنا اس پر ہوتا ہے اس کو قناعت پسند ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے پاس جتنا ہے اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کو نہ دیکھو جو تم سے بلند ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، اللہ نے سب کو برابر تو نہیں بنایا۔ میرا رنگ کالا ہے، میں گورے کو دیکھ کے اگر یہ حرص کروں کہ بھی میرا رنگ کیوں نہیں سفید، پیدا تو اللہ نے کیا، اب اس کالے اور گورے رنگ کے اندر الجھ میں جاؤں، حالانکہ رسول اللہ نے کیا کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا جو میزان ہے، جو ترازو ہے، اللہ کے ہاں وہی معیار، رنگ کالا گورا اللہ کے ہاں معیار نہیں۔ اور اگر بندہ اس خواہش کو، جو ہو بھی نہیں سکتی، پوری نہیں کر سکتا،
اللہ نے اگر پیسہ دیا وہ جتنی مرضی سرزیاں کروا لے پھر بھی اس طرح نہیں ہو سکتا. ایسی خواہش کرنے کا فائدہ ہی کیا، ایسی حرص کرنے کا فائدہ ہی کیا، سوائے اس بات کے کہ وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے، احساس کمتری کا شکار رہے. اس سے بڑھ کر اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بندے کو محدود رکھنا چاہیے، کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ اسراء میں بھی یہ بات کہی ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انظر کیف فضلنا، دیکھو اللہ حکم دے رہا، دیکھو کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے پر بعض کو بعض پر فضیلت دی، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے. اگر سارے برابر ہوتے تو کیا خیال ہے معاشرہ چل سکتا؟ چلے سارے غریب ہوتے معاشرہ چل سکتا؟ سارے امیر ہوتے معاشرہ چل سکتا؟ یہ اللہ نے مرتبت رکھا ہے، مقام رکھا ہے، فضیلت رکھی ہے، تفریق رکھی ہے، آپس کے اندر یہ دوری رکھی ہے کہ معاشرہ بھی چلتا رہے اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، جنت میں زیادہ جائے گا. اس کی وجہ حالانکہ امیروں کے پاس تو زیادہ فضیلت، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال کو سمیٹنے میں الجھ گئے. ایسا نہیں ہے کہ امیروں نے جنت میں نہیں جانا، وہ اس چیز میں الجھ کر، غریبوں کے پاس تھا نہیں، ان کے پاس حساب دینے کو کچھ نہیں تھا، امیر کے پاس زیادہ تھا، وہ اس کے حساب میں ٹائم لگ گیا. تو یہ بھی چیز بندے کو سامنے رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں کہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ گے. اب ظاہر ہے میں نے کالے گورے کی مثال دی، میرا رنگ اگر کالا ہے تو میں کہوں گا کالا بنا ہی کیوں ہے، مجھے پسند نہیں. اللہ کی یہ نعمت ہے، حقیر جان لی یا نہیں جان لی. اور ہمارے ساتھ طلبہ پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک نے کہتے ہیں ہمارے جس کا رنگ زیادہ کالا ہوتا ہے نا وہ زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. اللہ نے دنیا میں لوگ رکھے، یہ افریقہ کے ممالک کے اندر، یہ یوگنڈا اور اسی طرح گھانا اور یہ آپ کا صومالیہ، یہ سوڈان، یہ اس طرف کے جتنے علاقے، ان ملکوں کے اندر موٹے آدمی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ان ملکوں کے اندر زیادہ کالا آدمی اس کو پسند کیا جاتا ہے. وہ اللہ نے پسند بھی ان کی ویسی رکھی. تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں بندے کو الجھنا چاہیے، بلکہ عبادات کے اندر یہ بات البتہ بندے کو چیز رکھنی چاہیے کہ جس کی عبادت اچھی ہے، نمازیں پوری ہیں، صف اولیٰ ہے، معاملات اچھے ہیں، اخلاقیات اچھے ہیں، لین دین میں غلط بیانی نہیں کرتا، عدل و انصاف کے تحت چلتا ہے، اس کو دیکھ کر بندے کو فالو کرنا چاہیے کہ میں بھی ایسا بنوں. گناہوں کو، برائیوں کو، عیاشی کو، آرائش کو دیکھ کر یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش میرے پاس بھی ایسا ہو. اور اگر بندہ اس اصول کو اپنا لے، یہ ادب، باب الادب کے اندر جو حدیث ہے، اس کو اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کیسے آسان؟ ہماری زندگی کیوں مشکل ہے؟ بھاگ دوڑ ہم کس چیز کی کر رہے ہوتے ہیں؟ یار گھر کی یہ ضرورت ہے. اور اگر گھر والوں کو بھی یہ سمجھا دیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی پر ہی صبر کرو، قناعت سے رہو، ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. برانڈ کی کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا جب دین سمجھایا ہوا ہوگا. قطعاً یہ خواہش گھر سے بھی نہیں ہوگی کہ بہن ہے، بیوی ہے، والدہ ہے یا بیٹی ہے، وہ خواہش کرے نہیں جی بھائی جان، بابا جی، شوہر صاحب، بیٹے صاحب فلاں برانڈ پہننا ہے، وہ فلاں نے یہ پہنا، میری دوست نے پہنا. ہو جب دین پتہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس ہے تو ان کا اللہ ہمیں بھی دے گا، جب دے گا لے لیں گے. اس کو دیکھ کر خواہش نہیں کرنی. گھر سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبادت کے لیے وقت میسر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی 100% ہوگا. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.